اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صدق اللہ العظیم۔ جھوٹ کو سننے والے ہیں اور حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ آئیں بس ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا آپ ان کو ٹال دیں، اور اگر آپ ان کو ٹال دیں گے تو بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں ان کے درمیان تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کیجئے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان تمام گزشتہ آیات میں بھی یہود، منافقین، ان کی مذمت، ان کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں کہ یہودیوں میں کیا کیا خرابیاں تھیں، کیا کیا بیماریاں تھیں۔ وہ بتلائی اس لیے جاتی ہیں قرآن مجید میں کہ جو اہل قرآن ہیں مسلمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود کی وہی عادات اپنائے پھرتے ہوں، ان کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو۔ ان کو ان عادات سے بچنا بہت ضروری، اس لیے ان کی حقیقتیں بیان میں اتنے مذمت آئی ہے قرآن میں۔ جیسے مومنین کی صفات کا ذکر ہے جا بجا قرآن مجید میں، کئی جگہوں پہ مختلف صفات بیان کی ہیں کہ مومنین کی ایک صفت یہ ہے۔ ایسے ہی منافقین کی صفات کا ذکر ہے کہ منافقین کی عادات، ان کا مزاج، ان کی بیماریاں یہی ہیں۔ ایسے ہی یہود کا ذکر ہے کہ یہود کی بیماریاں یہی ہیں۔ تو پچھلی آیت میں بھی سماعون للکذب کہا تھا، اب یہ دوسری آیت شروع ہوئی ہے پھر سماعون للکذب، یعنی یہ تاکید کے لیے کہ ان کی طبیعت میں یہ بیماری رچ بس گئی تھی کہ انہوں نے کہیں نہ خیر سننی نہ خیر پھیلانی، طبیعت یہ بن گئی تھی ہر وقت جھوٹ کو سننا، غلط بات کو سننا، غیبت کو سننا، ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، سارا دن یہ کام ہوتا تھا ان کا۔ اس لیے یہود آج تک اپنی سازشوں میں مشہور ہے۔ یہود سازشی گروہ ہے، ہمیشہ سازشی نبی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی ان کی سازشوں کی سزا بھگتی۔ تو وہ سازش یہی کہ ادھر سے سن کے ادھر، ادھر سے سن کے، یہ ایک بہت بری عادت ہے، اسلام میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی بری تھی، لیکن یہ ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو اللسانین فی الدنیا لہو لسانان فی الآخرۃ من النار۔ یہ جو دو زبانیں استعمال کرنے والا دنیا کے اندر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگائی بجائی، فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس کو جہنم کی آگ کی دو زبانیں عطا کرے گا۔ دو زبانیں ہوں گی اور جہنم کی آگ کی ہوں گی کہ یہ ان زبانوں کے ذریعے جھوٹ سلوٹ سنتا تھا تاکہ فتنہ بڑھے، تاکہ سازش بپا ہو، تاکہ انتشار اور جھگڑے پیدا ہوں۔ دیکھو اسلام نے جھوٹ کتنی بری عادت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور وہ آدمی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمانوں نے آیا تو اس نے کچھ شرائط رکھی، یا رسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں
لیکن میں یہ جو آپ نے فرض کر رکھی ہیں بہت ساری عبادتیں، میں یہ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ زنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تو مسلمان ہو جا، تو جو کام کرتا رہے، تو البتہ ایک کام کرنا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ یہ وعدہ لے لیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، جھوٹ نہیں بولوں۔ تو تھوڑے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سچ بولنے کی عزم کی برکت سے سارے گناہ چھڑوا دی، پکا مسلمان ہو گیا تھا۔ تو جھوٹ اتنی بڑی بیماری ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 موقعوں پر تم اگر جھوٹ بول لو تو تمہیں جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ اس پہ اجر دیا جائے گا۔ ان 3 موقعوں پر ایک موقع یہ ہے، فرمایا کہ 2 آدمیوں میں پیار محبت پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر اتفاق لانے کے لیے، خیر کو پھیلانے کے لیے، تم اگر ادھر کی بات ادھر کچھ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہو خیر کی، جبکہ ایک جگہ پہ جا کے کہتے یار وہ تو تیرے بارے میں، تو اس کے بارے میں بری رائے رکھتا ہے، وہ اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ تو تیرے بارے میں بڑے اچھے جملے کہہ رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ میرا بھائی جو ہے نا، یہ میرا دوست، یہ تو بہت ہی اچھا آدمی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ادھر جا کے ادھر کوئی ایسی بات، حالانکہ اس نے بھی ایسی کوئی باتیں نہیں کی ہوئی ہوتی، اس نے بھی ایسی نہیں کی ہوتی۔ جب وہ دونوں سنتے ہیں کہ یار میں اس کے بارے میں دل میں برا لیے پھرتا ہوں، وہ میری تعریف کرتا پھر رہے، تو پھر آخر انسان ہے نا، تو اس کو شرمساری ہوتی، تو دونوں کو شرمسار کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا، دونوں کو فتنہ ختم کر کے خیر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اگر جھوٹ بول کر 2 آدمیوں میں، 2 قبیلوں میں، 2 خاندانوں میں، 2 گروہوں میں اگر پیار محبت اتفاق پیدا کرنا آسان ہو جائے تو فرمایا تم جھوٹ بول سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے جھوٹ کبھی نہیں بولا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ بات کرتے کرتے اس نے آگ لگا دی 2 خاندانوں کے اندر، تو یہ خیر والا آدمی نہیں ہے، یہ شریر آدمی ہے اور یہ یہود کی عادتیں رکھنے والا ہے۔ اس لیے بار بار مذمت کی جا رہی ہے ان کی اس بیماری کو۔ پچھلی آیت میں بھی سماعون للکذب، یہ آیت شروع ہوئی تو پھر سماعون للکذب اکالون للسحت، حرام کھاتے ہیں۔ حرام سحت کا معنی رشوت بھی، مطلب کسی کا کام کرنا ہے تو بغیر پیسے کے نہیں کرنا۔ کسی نے آگے کہہ دیا، چونکہ اس وقت تورات تھی تو ان کے علماء بھی تھے، علماء کا بھی یہ کام کہ وہ آئے، انہوں نے کہا یہ ہمارا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ مہربانی کریں کہ یہ کوئی ایسا حکم بتا دیں تورات سے جو میرے مفاد میں ہو، میں اتنے پیسے دے دیتا ہوں۔ تو یہود کا مولوی صاحب جو ہوتا تھا وہ پیسے لینے کے لالچ میں مسئلہ بگاڑ دیتا تھا، تو ان کی مذمت آئی کہ حرام رشوت کھاتے ہیں، رشوت لے کے دوسروں کے کام کرتے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں۔ میرے پاس بھی ہوا ایک دفعہ، لوگ آئے تھے وراثت کا فتویٰ لینے، ایک واقعہ ہی ہوا ہے ایسا۔ تو ایک مائی تھی، ایک آدمی تھا، حاصل پور کے علاقے کی عدالت میں کیس چل رہا تھا، تو کہتے ہیں یہ فتویٰ لکھ دیں۔ تو میں نے ان کو بتا دیا، میں نے کہا مسئلہ تو ہے یہ، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، میں لکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی وہ اصل یہ ہے، انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا ماں باپ کو، خدمت ساری اس نے کی تھی، اس کے پاس رہے، اس نے بڑی خدمت کی، حالانکہ اس کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا تھا، ان کی یہ تھی کہ کس طریقے سے اس کو دے دیں۔ تو میں نے کہا اس کو تو نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں چلیں ہم پھر کل آئیں گے۔ وہ پھر اگلے دن آئے، مجھے کہتے ہیں جی آپ نے اپنا کوئی خرچہ ورچہ لینا ہے وہ لے لیں، تو یہ ہمیں نا فتویٰ لکھ دیں۔
میں نے کہا یہ خرچے بھائی تھانوں میں چل جاتے ہیں، عدالتوں میں چل جاتے ہیں، یہ ادھر نہیں چلتے، ادھر تو جو قرآن میں ہوگا وہ میں نے نکال کے آپ کو دے دینا ہے، تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہو تو لکھ دیتا ہوں، نہیں تو اپنا کام کرو۔ تو لوگ اب بھی چاہتے ہیں، جب ہمارے یہاں فتوے لینے آتے ہیں تو یا طلاق کا فتویٰ ہوتا ہے یا وراثت کا ہوتا ہے، اور تو فتوے ختم ہو گئے، کوئی لیتا ہی نہیں، پوچھتا ہی نہیں۔ اور وہ بھی طلاق کا اس وقت پوچھتے ہیں جب لڑکی والے انکار کر دیں کہ ہم لڑکی نہیں بھیجیں گے جب تک شریعت ہمیں اجازت نہ دے، تو پھر لڑکے والے بھاگتے ہیں مفتی کے پاس، کہتے ہیں آپ مہربانی کریں فتویٰ لکھ دیں، اور اس وقت بھی یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ فتویٰ لکھ دیں جیسے شریعت کہتی ہے، وہ کہتے ہیں جی اسلام میں سختی تو نہیں، اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اس نے جب طلاق دی تھی تو اس کی طبیعت خراب تھی، اس پر کچھ جادو تھا، اس پر مہربانی کرے فتویٰ ایسے لکھ دیں جیسے ہم چاہ رہے۔ ہر دور میں لوگوں کی عادت اور طبیعت رہی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے سارے فیصلے کروانے کے خواہاں رہے ہیں۔ یہود کر دیتے تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے اسلام میں کے جو علماء ہیں ان میں وہ مقدار پیدا نہیں ہوئی، بڑی قلیل سی مقدار ہے جو ایسی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوشش کی وجہ سے کبھی اسلام اور قرآن نہیں بدل سکتا ہے۔ تورات تو بدل گئی تھی، تورات کے تو انہوں نے پرخچے اڑا دیے تھے، اصل شے رہ ہی نہیں گئی، لیکن قرآن الحمدللہ جتنا کو مرضی شرارت کرے اور غلط باتیں رشوت لے کے بتانے کی کوشش کرے، قرآن نہیں بدل پائے گا۔ تو اس سے مراد رشوت تھی، یہ دونوں عادتیں تھیں ان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر یہ یہود آپ کے پاس کسی بات کا کوئی فیصلہ کروانے آ جائیں لے کے، کیونکہ اسلام کے احکام تورات کے بنسبت آسان تھے، ایک بات تو یہ تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دارالسلام قائم کر کے ایک خاصی سلطنت کے حکمران کے طور پر بھی اقتدار بھی حاصل کر چکے تھے، طاقت بھی تھی، اور یہود کے اندر طبقاتی تقسیم بہت تھی کہ کمزور لوگ جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، اور جو طاقتور تھے وہ ظلم کرتے تھے، غلط فیصلے، ناانصافی۔ تو پھر بہت سارے لوگ اس وقت اپنے جھگڑوں میں، اپنے نزاعات میں رجوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرتے تھے کہ چلو چلتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو دو ان کی خواہشیں ہوتی تھیں، ایک تو یہ کہ وہ عام طور پر ان کی جس مذہب کا وہ نام لیتے ہیں اس میں آسانیاں ہیں، دوسرا کمزور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان سے فیصلہ کروائیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا، ہمارے اپنے تو انصاف نہیں دیتے۔ اب وہ آپ کے پاس آتے تھے، لیکن دل میں بات یہی ہوتی تھی کہ اگر فیصلہ ہو گیا ہماری منشا کا، طبیعت کا مان لیں گے، اور اگر فیصلہ الٹ ہوا تو نہیں مانیں گے۔ تو جو ظالم گروہ ہوتا تھا اس کی فرد ظالم کے دل میں یہ بات ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ میرے محبوب جب یہ آپ کے پاس کوئی بات لے کے آئیں، آپ کو دونوں اختیار ہیں، آپ موقع محل دیکھنا، آپ صورتحال کا جائزہ لینا، اگر آپ سمجھیں کہ ان کا فیصلہ کرنا آپ کے لیے بہتر ہے تو فیصلہ کر دینا، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے فیصلے سے کوئی نقصان ہوگا تو آپ ان کو ریجیکٹ کر دینا، ان کو کہنا بھئی یہ کہیں اور سے کرواؤ، میں نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ یہ ڈر بھی نہیں، اگر آپ فیصلہ نہ کرنا چاہیں ان میں کسی وجہ سے، تو دل میں یہ خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، طاقتور ہیں اس وقت، تو یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ فرمایا لن یضروک شیئا، اگر آپ فیصلہ نہیں بھی کریں گے تو یہ ناراض ہو کے آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، البتہ اگر آپ چاہیں کہ فیصلہ کر دیں ان میں، تو میرے محبوب آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، بھلے یہ کافر ہیں، بھلے یہ انکاری ہیں آپ کے، لیکن فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے وہ بالکل انصاف کے مطابق کرنا ہے، اس میں آپ نے کوئی رو رعایت کسی کی نہیں رکھنی، انصاف کا فیصلہ کر دینا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
تو اصل مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو کبھی بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑے۔ اللہ فرماتے ہیں تم فیصلہ کرو انصاف کا، بھلے وہ فیصلہ تمہارے ماں باپ، تمہارے عزیز و اقربا، تمہارے قریبیوں کے خلاف پڑتا ہو۔ فرمایا فیصلہ کرو انصاف کا، یہ مت دیکھو ان فیصلہ کرنے میں کہ ادھر تو میرا والد ہے، ادھر میری والدہ ہے، ادھر میرے بھائی ہیں، ادھر میرے عزیز ہیں، ادھر میرا خاندان ہے، اور دوسری طرف غیر ہیں۔ تو اس بات کو بنیاد بنا کے فیصلہ کرو گے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گی۔ اس بات کو نہیں دیکھنا، فیصلہ کرنے میں دیکھنا اللہ کو ہے، اور سارے برابر ہیں۔ اپنے غیر اس معاملہ میں جب آپ کو ثالث بنا دیا گیا تو آپ یہ سارے کے سارے آپ کے لیے برابری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ حق پہ کون ہے، جھوٹا کون ہے، جو حق پر ہو، جو سچا ہو، اس کے حق میں تم فیصلہ سنا دو۔ ذرہ بھر اس بات کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ فرمایا نتیجہ انصاف کا ہمیشہ اچھا ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہم السلام تبارک یا ذی الجلال۔ آمین برحمتک۔ حاجی صاحب آپ نے بتایا تھا کہ رشوت دینے والا بھی تے لینے والا بھی دونوں جانتے ہیں۔ اصل بات ہے کہ یہ پولیس والے ہیں، محق ہمارے لڑکے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پیسے کے بغیر نہیں چھوڑتے۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی آپ نے ٹھیک پوچھ لیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت کی اصطلاح ہے۔ ایک ہے جلب منفعت، دوسرا لفظ بولا جاتا ہے دفع مضرت۔ جلب منفعت، دفع مضرت۔ رشوت جو حرام ہے وہ جلب منفعت کے لیے ہے، اور دفع مضرت کے لیے رشوت حرام نہیں۔ جلب منفعت کا مطلب ہوتا ہے کہ فائدہ حاصل کرنا، کہ مجھے فائدہ مل جائے، مجھے فائدہ زیادہ مل جائے، مجھے ایک میرا حق نہیں بنتا، نہ حق شے مجھے مل جائے، مجھے نوکری مل جائے، یعنی اس کو فوائد حاصل کرنا۔ تو اگر فائدہ حاصل کرنے کے لیے رشوت دے گا تو حرام۔ دوسرا ہوتا ہے اپنے سے نقصان دور کرنے کے لیے، کہ میرا نقصان ہو رہا ہے اور میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اور رشوت نہیں دیتا تو میرا نقصان دور نہیں ہوتا۔ یعنی یہ حق ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے اندر، سلطنت میں، عوام کا، کہ عوام اگر کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی پریشانی دور کیجیے۔ اب بندہ پکڑا گیا، اب بندہ چھڑوانا ہے، تو یہ نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کو دور کرنا ہے، اور وہ لوگ نہیں چھوڑتے جب تک رشوت نہ دیں۔ پھر ناحق اگر پکڑا ہوا ہے تو وہ تو رشوت لے کے نہیں چھڑوا سکتے، اگر حق پہ ہے۔ ناحق ہے تو اگر حق پہ ہے پھر چھڑوانا چاہیے، پھر رشوت دینے کی اجازت ہو جاتی ہے ایسے حالات میں جب انصاف نہ ہو، رشوت کے بغیر کوئی بات نہ سنی جاتی ہو، پھر اپنے حقوق لینے کے لیے رشوت کی اجازت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر اجازت ہے مجبوری میں۔